بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر. آج بلوم گرامر اسکول کے تدریسی نیٹ ورک میں جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی جماعت پنجم کے طلباء و طالبات، بیٹا آج ہم دسمبر پلان میں اپنے سبق اردو الف کے پہلے سبق ہمارے پیشے کی پڑھائی کریں گے. سبق نمبر ہے آپ کا 16 اور سبق کا نام ہے ہمارے پیشے. کتاب کا صفحہ نمبر آپ کا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 66 67. آپ نے اپنی کتاب کو سبق سے اپنی کتاب کو اوپن کر لیں، سبق سے اپنی کتاب کو کھول لیں اور پیج نمبر 67 پہ آپ لوگ چلے جائیں. سب سے پہلے ہم کتاب کا جو چیپٹر کا جو نیم ہے، سب سے پہلے ہم بیٹا اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پیشے کا جو عنوان ہے کتاب کا، وہ پیشہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پہ بیٹا میں آپ کو تو مختصر سے بتاتے جاؤں. پیشہ روزی کمانے کا ذریعہ، ایسا کام جس کے ذریعے سے ہم روزی کمائیں. پیشہ کیا ہے؟ ایسا کام جس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ روزی کماتا ہے. ظاہری بات ہے، انسان ہم دنیا میں جب اس پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے یا وہ ایک فیملی کے سربراہ کی حیثیت ہوتا ہے، تو اس نے اپنے باقی جیسے آپ دیکھتے ہو آپ کے والدین آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں پینے کے لیے، ہمیں پہننے کے لیے، ہمیں ملنے جلنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا کہ اخراجات وغیرہ کے پیسے کے لیے. تو یہ سب ہم کہاں سے کام ہوں گے؟ ہم کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں، اس پیشے کو اختیار کر کے پھر ہم وہ اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو یہ پیشے جو لفظ ہے یہ یہاں پہ جمع میں آیا ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ پیشہ. واحد کیا ہے اس کا؟ پیشہ. پیشہ کی جمع کیا ہے؟ پیشے. اور پیشوں کے ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ آپ کے آج کے سبق میں ایک تو ہم پڑھائی کریں گے ہمارے پیشے کی، دوسرا ہم کتاب کا مشقی کام بھی کریں گے. میں سبق کے شروع میں آپ کو بتاتے چلوں گی، آپ ہم پڑھائی کریں گے سبق کی، دوسرا ہم کتاب کا مشقی صفحات پہ جو کام ہے وہ بھی کریں گے. کتاب کی جو پڑھائی کے صفحات ہے وہ ہے 66 67 اور کتاب کے جو مشقی کام کے صفحات ہے وہ ہے 68 69. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ نے اپنے پاس تدریسی مواد یعنی کتاب، پینسل، پین، جو بھی آپ کی چیزیں نوٹ ہوں گی دوران تدریس، جو میں آپ کو جن الفاظ کے بارے میں یا سبق کے بارے میں جو رہنمائی دوں گی، آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. سب سے پہلے بیٹا ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں. پڑھائی آپ نے اپنی کتاب اپنے سامنے کھول کے رکھنی ہے اور جو میں پڑھائی کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ لفظ کا آپ کو مفہوم بتاتی جاؤں گی. آپ نے فوراً اس لفظ کو لکھ لینا ہے، اور مشکل لفظ اگر آپ کو نہیں آتے اس لفظ کے تو آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا، اس کے نیچے لائن لگا لینی ہے اور بعد میں اس کو اردو لغت سے آپ بھی تلاش کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کی کتاب کے بالکل آخری صفحات پر، کتاب کے بالکل آخری صفحات پر 108 صفحہ نمبر 108 صفحہ نمبر ہے، اس پر آپ کے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی ان کو تلاش کر سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. ہر شخص اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈتا ہے. روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں. جو شخص اپنے پیشے میں محنت، خلوص اور دیانتداری سے کام لیتا ہے اسے ترقی اور عزت حاصل ہوتی ہے. دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں. سب سے پہلے اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز اس میں ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام میں پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اپنے اس کام کو محنت سے، خلوص نیت سے، یعنی خالص کر کے اس میں کسی بھی قسم کی ہمیں بے ایمانی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہم تھوڑا کام کر لیں گے پورا کام کر لیں گے. ایسا نہیں آپ نے کرنا. اس میں دیانتداری سے آپ نے کام کرنا اور یہی دیانتداری، یہی خلوص نیت، یہی محنت جو ہے اسے ترقی کی منازل پر پہنچائے گی. سیکنڈ پیراگراف ہے، آج کے دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لوگوں کے مختلف پیشے ہیں. یہاں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں. ہمارے ملک کے کم و بیش 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے. دیہی عوام کی اکثریت زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے. کچھ لوگ اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں اور کچھ دوسروں کی زمینوں پر کام کر کے روزی کماتے ہیں. پاکستان کی کم و بیش جو ہے 70% آبادی جو بتائی گئی ہے کہ وہ دیہات میں رہتی ہے. دیہات یعنی گاؤں میں رہتی ہے. اور یہاں کی جو زراعت، زیادہ تر جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کس کے پیشے سے وابستہ ہیں؟ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں. اور کچھ لوگ اپنی کیا کرتے ہیں؟ زمینوں پر، کچھ لوگ جو ہیں ان کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، وہ ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں، ان پر وہ کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو دیہات میں ہوتے ہیں ان کی اپنی زمینیں نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کی زمینوں پر کام کرتے ہیں اور زیادہ تر کے لیے کھیتی باڑی کے پیشے سے ہی وابستہ ہوتے ہیں. وہی ان کی آمدنی کا
ذریعہ ہوتے ہیں. یہ دیہات کے لوگوں کا زیادہ تر جو کام ہے وہ کیا ہے, وہ کھیتی باڑی کے زراعت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں. جیسے فصلوں کی کٹائی وغیرہ ہوگی, فصلوں میں بیج اگانا, فصلوں کی دیکھ بھال کرنا, اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. نمبر 3 پہ جو پیراگراف ہے وہ ہے ہمارے کسان محنتی اور جفاکش ہیں. وہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں, بیج بوتے ہیں, پانی دیتے ہیں, فصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہمارے کسان ان فصلوں سے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ ان سے اپنی آمدنی بھی بڑھاتے ہیں. گندم, چاول, مکئی اور کپاس ہمارے ملک کی ایسی اجناس ہے جو منڈیوں میں فروخت کی جاتی ہے, جبکہ گنا شوگر ملوں کو بیچ دیا جاتا ہے. دیہات میں پھلوں اور پھولوں کے باغات بھی ہوتے ہیں, یہ پھل اور پھول بھی فروخت کیے جاتے ہیں. ہمارے کسان کیا ہے, بہت زیادہ محنتی اور جفاکش بھی کہتے ہیں, سخت محنت کرنے والا. بالکل بھی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ میں تھک گیا ہوں یا تھکاوٹ کا میں اظہار کروں, بلکہ اپنے کام جو سب سے پہلے اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دوں, میرا کام اچھا ہو جائے. وہ کھیتوں میں کیا ہل چلاتے ہیں, بیج بوتے ہیں, پانی دیتے ہیں. فصل کی کٹائی کے بیٹے یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں. اس میں ہل چلا کے زمین کو ہموار کرنا, پھر اس میں بیج بونا, پھر اس کو پانی دینا. پانی دینے کے ساتھ ساتھ پھر فصلوں کے اندر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں, ان سے اس کو صاف کرنا, فصلوں کو کھاد دینا, یہ سب کسان کے کام ہوتے ہیں. یہ سب جو بھی کھیتی باڑی یا کاشتکار ہوتے ہیں یہ سب یہ کام کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو انہی فصلوں سے وہ اپنی آمدنی حاصل کرتی ہیں. کہاں لے جا کے وہ ان کو اپنی ضرورت کی جو چیز کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ غلہ اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں. باقی جو ایکسٹرا یا زائد ان سے ضرورت سے زائد جو ہے وہ منڈیوں میں لے جاتے ہیں. مختلف قسم کے اجناس, مختلف قسم کا غلہ جو وہ کام پہ لے جاتے ہیں, منڈیوں میں لے جا کے فروخت کرتے ہیں, جہاں سے دوسرے لوگ اسے خرید کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. گنا بھی ایک جو چینی آپ نے عام طور پہ گنوں پہ استعمال کرتی ہے, میں وہیں سے شروع کرتی ہوں کیونکہ بیٹا آپ چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ شکر تو بہت ہی کم لوگوں میں, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو پتا ہوگا کہ براؤن کلر کی اس کے جو بنتی ہے وہ شکر ہوتی ہے, اور وائٹ کلر جو سفید ہوتا ہے وہ شوگر ملے ہوتی ہے, جہاں سے یہ چینی کو بنایا جاتا ہے. یہ چینی بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کو شوگر ملز کہتے ہیں. دیہات میں, اور یہی دیہات میں جو مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں, یہ سارے وہاں پہ کاشت کیے جاتے ہیں, اگائے جاتے ہیں اور پھر شہروں تک پہنچائے جاتے ہیں. آگے لاسٹ لائن ہے اس پیراگراف کی, پیج نمبر 66 کی. دیہات میں رہنے والے لوگ مویشی بھی پالتے ہیں. جانوروں میں بیل, گائے, بھینس, بکری, بھیڑ اور مرغی وغیرہ شامل ہیں. آپ نے اپنا پیج کا صفحہ نمبر 67 ٹرن کر لیں. پیج نمبر 66 پہ آپ 67 پہ آ جائیں. جو ان کے گھریلو ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں. دیہی خواتین فصلوں کی کٹائی سے لے کر مویشیوں کا چارہ بنانے تک بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں. جو دیہاتوں میں رہنے والی خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ مل کے ان کی مدد کرتی ہیں, ان کا کام کرتی ہیں. اگر وہ فصلوں کی کٹائی کا کام ہو, اگر وہ مویشیوں کا چارہ بنانے کا کام ہو, یہ بہت مشکل سے کام ہوتے ہیں, لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اس بھی ان کے ہاتھ بٹاتی ہیں, ان کے ہاتھ کاموں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرتی ہیں. دیہات میں رہنے والے بعض لوگ ریوڑ چرانے کا کام بھی کرتے ہیں. ریوڑ چرانا ہوتا ہے بیٹا بھیڑ بکریوں کا, دیکھا ہے بڑے بڑے جو بھیڑ ہیں, بکریوں, خاص طور پہ انہیں قربان میں آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ شہروں کی جانب یہ لوگ اپنے جانور فروخت کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں, تو ان کے پاس کئی سینکڑوں کے حساب سے اس میں وہ جانور ہوتا ہے. جیسے بکریاں ہوں گی تو بکریاں بھی ان کے پاس اتنی تعداد میں ہوں گی کہ وہ کافی بڑا بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ بن جاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, ریوڑ چرانے کا. اس کے جو یہ بکریاں یا بھیڑ بکریاں کو اکٹھے چراتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, انہیں چرواہا کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے, ان کا اسپیشل ایک لفظ ہے ان کے لیے, وہ کیا ہے, چرواہا. گوالے, نیکسٹ والا لفظ ہے گوالے. دیہات سے دودھ خرید کر شہروں میں پہنچاتے ہیں. گوالے کہتے ہیں بیٹا دودھ بیچنے والے کو, کہ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, گوالے. اور یہ دودھ دیہاتوں سے وہ دودھ اکٹھا کر کے اور پھر کہاں پہ فروخت کرتے ہیں, شہروں میں. کیونکہ شہروں میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس اتنے جانوروں کو گھروں میں پالنے کے اتنے کوئی سورسز نہیں ہیں, ذریعے نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری ہماری ضروریات جو کھانے پینے کی یہ ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہیں, یہ ہمارے دیہاتوں سے یا کھلے جہاں پہ ایریا سے یہ کاشت کیا جاتا ہے یا بڑے پیمانے پر یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں, وہاں سے بھی یہ شہروں میں منتقل ہوتی ہیں. حجام لوگوں کے بال تراشتا ہے, حجام کہتے ہیں. یہ عرف عام میں اس کو نائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حجام بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ پارلر وغیرہ جو آپ جینٹس کے بھی دیکھتے ہو, تو یہ کون سا پیشہ ہوتا ہے, حجام کا پیشہ اس کو کہتے ہیں. حجام کا پیشہ جو کون سا پیشہ ہوتا ہے, حجام کا پیشہ ہوتا ہے, اور یہ لوگوں کے بال کاٹتا ہے. درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کپڑے جو ہیں اگر ہم ایسے ہی کپڑا لپیٹا رکھیں تو اس کو ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, تو وہ کیا کرتا ہے, جس نے ہمارے
سلائی کون کرتا ہے؟ درزی کرتا ہے۔ بڑھئی لکڑی سے فرنیچر بناتا ہے۔ جس پیشے کا نام دیا گیا ہے اس پیشے کے ساتھ اس کا کام بھی ہے کہ بڑھئی کیا کام کرتا ہے؟ لکڑی سے فرنیچر بناتا ہے۔ اسی طرح موچی جوتے بناتا ہے اور مرمت کرتا ہے۔ معمار مکانات اور دکانیں تعمیر کرتا ہے۔ دیہات میں اسکول بھی ہوتے ہیں جہاں اساتذہ لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ بعض دیہات میں مراکز صحت بھی قائم ہے جہاں ڈاکٹر اور ڈسپینسر وغیرہ کام کرتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے بعض خواندہ اور ناخواندہ، خواندہ کہتے ہیں بیٹا پڑھے لکھے کو، خواندہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے کو، ایسے لوگ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہو۔ اور ناخواندہ کون ہوتے ہیں؟ ناخواندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوں۔ ایسے لوگ کچھ جو ہوتے ہیں دیہاتوں کی طرف سے وہ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو وہاں پہ روزی نہیں پوری ہو رہی تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ہم اپنی روزی کا کوئی بندوبست شہر میں جا کے کوئی کام کر کے اپنا روزی کماتے ہیں۔ شہروں میں بھی اب شہروں کی صورتحال آ جاتی ہے، پہلے ہم نے دیہات کی صورتحال پڑھی تھی، اب اس کے بعد شہروں میں بھی درزی، حجام، موچی، کمہار، ترخان اور گوالے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اوپر پیشے پڑھے تھے نا اس میں سب کے نام، اس میں ہم نے دو موچی، کمہار، ترخان، گوالے، یہ دیہاتوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دیہات میں کام کرتے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ کام ہے تو شہروں کی طرف بھی آ جاتے ہیں، تو یہاں شہروں میں بھی یہ پیشے جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ کمہار مٹی بنانے والے کو کہتے ہیں، ترخان بھی جو لکڑی کا کام کرتا ہے، گوالے جو دودھ بیچتا ہے، حجام آپ نے پڑھا ہے جو بال تراشتا ہے لوگوں کے۔ اور شہروں میں اس کے علاوہ اس شہروں میں دیگر ہنر مند بھی ہوتے ہیں جن میں سونار، شیشہ ساز، پلمبر، گھاڑی ساز، حلوائی اور رنگ ساز وغیرہ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، موٹر گاڑیوں، بجلی یا گیس سے چلنے والی اشیاء کے کاریگر شامل ہیں۔ بسوں اور ویگنوں میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کام کرتے ہیں۔ غیر ہنرمند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں جنہیں مزدور کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے نام جو ہم نے پڑھے ہیں پیشوں کے، ہم نے یہ پڑھا ہے سونار پڑھا ہے پیشہ، ہم نے شیشہ ساز پڑھا ہے، پلمبر پڑھا ہے۔ پلمبر جو آپ کو پتہ ہے جو پانی کا جو سسٹم ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں فٹنگ کرواتے ہیں، پائپ لائنز پانی کی بچھواتے ہیں، تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یا جو بھی فلاش یا آپ کے جو واش بیسن وغیرہ ہوتے ہیں یا سینک ہوتے ہیں کچن میں، جو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ پلمبر کرتا ہے۔ یہ پائپ وغیرہ فکس پانی کے حوالے سے یہ سارے کون کرتا ہے؟ گھڑی ساز آپ کو پتہ ہے وقت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہمیں ہر وقت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہو، اب کیا ٹائم ہوا ہے، تو یہ گھڑی ساز اور حلوائی مٹھائی بنانے والے کو کہتے ہیں۔ رنگ ساز یہ کپڑوں کو کلر کرتا ہے، کپڑوں کو رنگ کرتا ہے، جیسے بہت سارے کپڑے ہم چاہیے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کی ماما آپ کے کوئی بھی اپنے کپڑے بناتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ اگر ان کو دوپٹہ اس کلر کا نہیں مل رہا تو وہ کیا کروا لیتے ہیں؟ اس پہ رنگ کروا لیتے ہیں، تو رنگ ساز ہوتا ہے۔ یہ مختلف جو پیشے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ سارے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسے افراد جن کو نام یعنی ان کے پاس کوئی اچھا ہنر نہ ہو، اچھا فن نہ ہو، ان کو کوئی کام کرنا نہیں آتا ہو، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کارخانوں، فیکٹریوں یا دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا، یہ جو ہول سیل پہ مال جاتا ہے یعنی زیادہ مقدار میں ٹرکوں میں لوڈ ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو پھر وہ اس سامان کو اٹھاتے ہیں، ٹرک پہ چڑھاتے ہیں، ٹرک سے اتارتے ہیں، تو یہ لیبر انگلش میں ان کے لیے لیبر استعمال کرتے ہیں اور اردو میں کیا کرتے ہیں؟ مزدور کہتے ہیں۔ اب شہروں میں تعلیم یافتہ افراد، ٹھیک ہے، یہ شہروں میں بھی کچھ ہم نے ایسا پیشوں کے بارے جو کہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اب زیادہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اس پیراگراف میں۔ شہروں کے تعلیم یافتہ افراد مرد و خواتین عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر یا اداروں میں کام کرتے ہیں۔ سرکاری جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں، سرکاری جن کو گورنمنٹ دیکھ بھال کرتی ہے، جن کو گورنمنٹ چلاتی ہے، اور غیر سرکاری ہوتے ہیں نجی ادارے، یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جن کو پرائیویٹ پرسن یا پرائیویٹ لوگ جو ہیں خود سے اپنی انہوں نے دفاتر قائم کیے ہوتے ہیں، اپنی انہوں نے کمپنی بنائی ہوتی ہیں اور خود ہی اپنے سارے کام کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کی شمولیت شامل نہیں ہوتی، گورنمنٹ اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتی، وہ ان کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ رول کے مطابق، یہ غیر سرکاری ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے رولز کو تو فالو کرتے ہیں لیکن چلاتے ہیں اس کو، اس کی دیکھ بھال خود کرتے ہیں۔ تو سرکاری کون سے ادارے ہوں گے؟ اس میں سرکاری وہ ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ چلاتی ہے، اور غیر سرکاری جو لوگ خود قائم کر کے خود چلاتے ہیں۔ اپنی اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان میں خدمات، ان سرکاری اداروں یا دفاتر میں کام کر کے وہ کیا خدمات حاصل کرتے ہیں؟ وہ اپنی خدمات کے بدلے میں وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ان میں انتظامی، ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں ہم یہ پڑھیں گے۔ ان میں انتظامی افسران، انجینئر، ڈاکٹر، اساتذہ، بینک ملازمین، وکلا، نرسیں اور کلرک، یعنی اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کے میں نے نام ابھی بولے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان پولیس اور فوج میں بھی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تجارت کا پیشہ بھی مقبول ہے، چھوٹی دکانیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں لیکن شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں۔
اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پولیس اور فوج، ٹھیک ہے، ہماری حفاظت کے لیے جو پولیس کام کرتی ہے، ہماری سرحدوں ملک کی حفاظت کے لیے فوج کام کرتی ہے، نوجوان طبقہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پولیس میں بھی جاتے ہیں، فوج میں بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت جو ہے وہ بھی لین دین، تجارت ہوتا ہے لیکن لین دین کرنا، اپنے مال کا لین دین دوسروں کے ساتھ کرنا۔ اور دکانیں جو ہوتی ہیں جہاں سے ہم چیزیں خریدتے ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ نے لاہور شہر میں دیکھا ہوگا اچرا مارکیٹ ہے، کمپیوٹر کی علیحدہ مارکیٹس ہیں، کپڑے کی علیحدہ مارکیٹس ہیں، برتنوں کی بہت ساری مشہور مارکیٹس ہیں۔ تو اس لحاظ سے علیحدہ علیحدہ بڑی بڑی مارکیٹس ہیں جہاں ہم بآسانی جاتے ہیں اور اپنی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں فروخت کر کے لے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ اینڈ پہ انہوں نے اختتامیہ میں یہ کہا ہے کہ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ ہر پیشہ، اب یہ نہیں ہے بیٹا کہ کوئی اگر موچی ہے، کوئی اگر چھوٹا کام کرتا ہے تو وہ پیشہ اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس پیشے کے ذریعے وہ روزی کما رہا ہے۔ اور ہمیں سب پیشوں کے لیے عزت و احترام کا عنصر رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں، کہ ہمیں ہر پیشے کے لیے اتنا ہی ہمیں خیال رکھنا ہے جتنا کہ ہم اپنے کا رکھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہی یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اسی لحاظ سے دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں فرنیچر بھی ہے، آپ کے گھر میں برتن بھی ہیں، آپ کے گھر میں الیکٹرک کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کوئی ایک بندے نے تو نہیں بنائی، یہ مختلف لوگوں نے بنائی ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے، معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اور یہی ضروریات جو ہے، یہی میل جول جو ہے ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے ہمیں اپنانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بالکل تنہا ہو کے جائیں گے، ہمیں اپنی ضرورت کی مدد نہیں ملے گی، ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں، اگر پلمبر نہ ہو تو ہم پائپ کس سے فٹ کروائیں، اگر کچھ جام نہ ہو تو ہم اپنے بال کس سے کٹوائیں، اگر جو گھڑی ٹھیک کرنے والا ہم اپنی گھڑی کس سے ٹھیک کروائیں، ہم اپنی گھڑی کہاں سے لیں، اگر دودھ بیچنے والا نہ ہو تو ہم اپنے دودھ کہاں سے ہم منگوائیں۔ اسی طرح اگر سونا بنانے والا نہ ہوگا تو ہم مختلف قسم کی ہمیں جو چیزیں اپنے زیور کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں سے بنوائیں۔ اگر حلوائی اپنی دکان پہ مٹھائی نہیں بنائے گا تو ہم مٹھائی کہاں سے؟ تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھا ہے، یہ سب کی سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو بھی، آپ لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے آپ آئیے ہم سے آگے لے جائیے۔ ہر پیشے کا فرد جو بھی یہ چیز بنا رہا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آبادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکاری تو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ بے شک محنت کا بہت اجر ہے، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا القاسم حبیب اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو شاید کہتا ہے اس کا ترجمہ ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بنائے گا، طریقہ بناتا ہے اور جائز ذریعے سے روزی کماتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ ففتھ کلاس بیٹا میں آپ کو بتاتے چلوں، یہاں پہ آپ کے ہر سبق میں سے ایک پیراگراف کی سلیس شامل ہوتی ہے۔ سلیس یعنی آپ نے اس کو آسان اردو میں کرنا ہوتا ہے، تو یہ لاسٹ پیراگراف جو آپ کا ہے آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ ہر پیشہ، یہ پورے کا پورا پیراگراف اینڈ تک جہاں پہ آپ کا سبق کا اختتام ہوتا ہے وہاں تک آپ کی ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ یہ سلیس کا پیراگراف آپ کا یہاں سے شروع ہوگا اور اینڈ تک آخرت، دنیا و آخرت دونوں میں شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ آپ نے یہاں تک اس کی سلیس کرنی ہے، اور سلیس کے لوازمات جو میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے سلیس کیسے کرنی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ہم اپنے دوسری کلاس میں کریں گے، جب ہم نیکسٹ اپنا ایکسرسائز ورک کریں گے یا ہم کاپی ورک کریں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ سلیس، لیکن آپ اس کو انڈر لائن یا ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ پیراگراف آپ کا سلیس میں شامل ہے۔ جی بیٹا یہ تو ہوگی ہماری پڑھائی۔ اب اس سبق میں آنے والے کچھ مشکل الفاظ جن کو میں نے کچھ ساتھ ساتھ بتا بھی دیا ہے، اور اگر نہیں تو آپ دوبارہ سے سن لیں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسے پیشہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، روزی کمانے کا ذریعہ، ایسا کام جس کے ذریعے ہم روزی کماتے ہیں تو یہ پیشہ ہوتا ہے۔ کاشتکاری کیا ہوتا ہے، فصل اگانا۔ جفاکش محنت سے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، جفاکش، اس کا دوسرا معنی کیا ہے، محنت سے کام کرنے والا۔ اجناس جنس کی جمع ہے، اور اس کے اناج کی مختلف قسمیں، یعنی مختلف قسم کا اناج ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اناج کی بہت ساری قسمیں ہیں، کھانے پینے کے لیے جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، دالیں، گندم، چاول، یہ ہماری قسمیں آتی ہیں، اجناس کی قسموں میں آتی ہیں کہ جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، اناج کی مختلف قسمیں۔ چارہ، جو جانوروں کو کھانا ہوتا ہے نا اس کو چارہ کہتے ہیں، جانوروں کو جو کھانا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، چارہ کہتے ہیں۔ ملازمت، نوکری، ملازمت کیا ہوتا ہے، نوکری۔ عوض، جب کام کرتے ہیں اس کے عوض اس کے بدلے میں، عوض کیا
कुम्हार, ये पेशे का नाम है। कुम्हार क्या है? पेशे का नाम है। इसका कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ये मैंने आपको बता दिए कि आपने ये अल्फाज के मानी को ध्यान से देखना। उससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर किसी लफ्ज़ का मानी आपको जो दी गई किताब पर अल्फाज के मानी अल्फाज हैं उनमें से नहीं मिलता तो आप अपनी डिक्शनरी यानी उर्दू लुगत से उनको तलाश करें। लेकिन आपने सबक को बहुत ज़्यादा मेहनत से आपने इसके काम करना, सबक को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ मुश्किल अल्फाज की मानिए। और आप ये भी देखें कि आप अपने बारे में भी सोचें कि आप मुस्तकबिल में कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हो। या आपने पेशा पढ़ा है तो आप खुद सोचो अपने बारे में कि इसमें देखिए जो भी हम बेटा सबक पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि हमने आज आपको बताया मुख्तलिफ पेशों के बारे में आपको मालूमात दी है। मैंने मुख्तलिफ पेशों के बारे में आपको बताया है कि ये पेशे क्या हैं, हम इनको क्यों इख्तियार करते हैं। अगर मैं सबक के अहम निकात की तरफ देखूँ तो मैंने आपको पेशे क्या हैं इसके बारे में बताया। मैंने ये बताया कि शहर में कौन कौन से पेशे लोग इख्तियार करते हैं, मैंने उनके बारे में भी बताया। मैंने ये भी बताया आपको कि काम में ख़वातीन की अहमियत कैसी है कि काम में मर्दों के शाना काम करती हैं। आप देखते हैं बहुत सी आपके देश में ख़वातीन जो हैं, जैसे आपको भी आपकी टीचर जो पढ़ाती हैं वो ख़वातीन में इनको शुमार होता है। और इसके बाद काम करते वक्त हमें किन बातों का हमने ये भी पढ़ा कि जब हम कोई पेशा इख्तियार करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें मेहनत, खलूस नीयत और ईमानदारी का ख्याल रखना पड़ता है। और इसी से हमें मेहनत, नीयत, खलूस नीयत से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये भी हमने पढ़ा। इसके यानी ये जो जितनी भी मैंने मालूमात आपको दी है सबक के हवाले से, सबक के पेशों के हवाले से, तो अब आप देखिए कि आप कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हो, आप किस चीज़ में शौक रखते हो। आपको पढ़ाई करके आप जब फारिग हो गए किस में आपको इंटरेस्ट है। तो ये हम गोया हमें एक तो हमने मालूमात दी है। आप खुद भी सोचें कि अगर आप मुस्तकबिल में कोई काम करना चाहते हो तो आपको इनमें से कौन सा काम पसंद है। आपको डॉक्टर बनना पसंद है, आपको इंजीनियर बनना पसंद है, आपको टीचर बनना पसंद है। तो ये आपने खुद सोचना है कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसके साथ साथ फिर हम नेक्स्ट आगे जो हमारी पढ़ाई जो ख़त्म हुई है, मैं आपको डायरी भी बताती जाती हूँ आपकी। लेकिन सबसे पहले आप किताब का मशक़ी काम देखें। जो किताब का मशक़ी काम है बेटा वो बहुत आसान है। आपने सब बच्चों ने पेज नंबर 68 ओपन करना है। किताब का 68 जब आप लोग पेज नंबर ओपन कर लेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सवाल नंबर 2 किताब पर मशक़ का जो काम है उसका सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 68 पे है। ये आपने काम खुद करना है। मैंने स्पेस छोड़ी हुई है, ये आपने बुक के सबक से जो देख के काम करना है। मैंने इसलिए छोड़ दिए। आपने ये काम किताब के ऊपर करना है, किताब पर दी गई जो जगह है। और आपने मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, हर दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाली मैं मिसाल के तौर पे पढ़ देती हूँ। दही इमाम की अक्सरियत का पेशा क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट है। अगर आपको सबक अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, आपको अपने सबक के बारे में मालूमात में इजाफा हो गया होगा, तो यकीनन आपको इसको हल करने में आसानी होगी और आप बहुत जल्द इसको हल कर लेंगे। और सवाल नंबर 2 बेटा आपने खुद करना है। इसमें से देखिए दही इमाम की अक्सरियत का पेशा क्या है, ज़राअत। 4 ऑप्शन में से कौन सा हमने पीछे पढ़ा है। आपने इसी तरह नेक्स्ट आगे अलिफ, ये हिस्सा अलिफ है, उसके बाद हिस्सा बे, जीम, दाल, हे आपने खुद करना है। खेतों में काम करता है बढ़ई, कुम्हार, किसान, मोची, इसमें से भी आपने तलाश करना है। नंबर जीम पे है रेबड़ चराने वाले को क्या कहते हैं, इसमें से भी आपने खुद तलाश करना है कि उसको क्या कहते हैं। नंबर दाल, दैश दफातर अदारों में काम करते हैं, कौन लोग अदारों में काम करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन हैं, तलीम याफ्ता अफराद, गैर तलीम याफ्ता अफराद, ताजिर, मजदूर, इसको भी आपने खुद करना है। ये मैंने नहीं बेटा आपको बताना है, ये आपने खुद काम करना है। कपड़ों की सिलाई करता है, कौन करता है, गवाला करता है, बढ़ई करता है, दर्जी करता है या हजाम करता है, ये भी आपने खुद देखना है। अब आप आ जाए बेटा सवाल नंबर 3 पर। किस पे आना है आपने, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 आपका सफा नंबर 69 पे है। और इस सवाल का हमें क्या करना है, इसको हमने मुतरादिफ लिखने हैं। इस सवाल के हमने क्या लिखने हैं, मुतरादिफ लिखने हैं। अल्फाज दिए गए हैं, बाकी आगे खाली जगह आपकी बुक्स पे होगी। उसमें सबसे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है दयानतदार। सबसे पहले आपको अगर लफ्ज़ का मानी समझेंगे तो आपको उसको हल करना आसान होगा। दयानतदार कौन होता है, जो अपने काम को इस नीयत से करे कि उसमें ज़रा भी वो कहीं पे भी क्या उसे कहते हैं कि बेईमानी ना करे कि यहाँ मैं थोड़ा सा काम छोड़ दूंगा या थोड़ा सा चीज़ छुपा लूंगा। तो अपने काम को जो भी करेगा उसको ईमानदारी कहते हैं। उस काम को पूरी तवज्जो के साथ हाज़िर नाज़िर जान के जो भी है
اس کا خیال رکھنا کہ یہ میرا کام ہے، میں نے اس کو اچھے سے کرنا ہے، اور کہیں پہ بھی میں نے اپنا یہ کوئی ایسا نہیں چھوڑنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ میری بات ناپسند ہو، میں اس میں بے ایمانی کروں، میں اس کام کو اچھے طریقے سے نہ کروں. تو دیانتدار کیا ہوتا ہے؟ آگے ایماندار. اس کا کیا لکھنا آپ نے؟ ایماندار. ایماندار کو آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہو اور علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، نون اس کا علیحدہ بھی کر سکتے ہو. نمبر 2 پہ ہے دیہات. آسان سا ہے. دیہات کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ مترادف تو پتہ ہے بیٹا آپ کو، کلاس میں آپ کو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے، ایک جیسے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. وہ ایسا لفظ جس کا ایک اور معنی ہو، ایک اور یا بہت سارے معنی ہو. گاؤں، دیہات، گاؤں. نمبر 3 محنتی جفاکش. محنتی اس کا مترادف کیا لکھنا ہے ہم نے؟ جفاکش. نمبر 4 خواندہ. ان کو میں نے آپ کو پڑھایا ہے سبق کے دوران، لفظ ہم نے پڑھا ہے خواندہ اور خواندہ. خواندہ کہتے ہیں پڑھے لکھے بندے کو، جو بندہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، جس کو کوئی بھی جو تحریر ہو اس کو دی جائے تو وہ پڑھ لے اور اس کو لکھ لے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا. نمبر 5 پہ ہے ہنر. ہنر کیا ہوتا ہے؟ ہنر کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہم روئے کر لاتے ہیں، جو لوگوں کو پسند آتی ہے یا اس میں ہم ماہر ہوتے ہیں. تو یہ نمبر 5 پہ کوئی فن یا کام، جیسے ہمارے وہاں دیکھیں کوئی فرنیچر بناتا ہے تو اس کے پاس فرنیچر بنانے کا فن ہے. اگر کوئی لکھتا بہت اچھا تو اس کے پاس لکھائی کا فن ہے. اگر کوئی ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے اس کے پاس اداکاری کا یعنی ایکٹنگ کا فن ہے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا سوال نمبر 3. اس کو بھی آپ نے کتاب پہ ہی کرنا ہے. سوال نمبر 3 آپ نے کس میں کرنا ہے؟ کتاب پہ. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 69 پہ ہے. اس میں ہم نے جملوں میں لفظ نہیں کا استعمال کرنا ہے. سوال ہے آپ کا سوال نمبر 4 کہ جملوں کو منفی جملے کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ہم کسی کام کو کرنے سے انکار کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس میں ہم آپ کو پتہ ہے جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم کون سا لفظ بولتے ہیں؟ ماما کہتی ہیں کہ آپ دودھ پی لو تو آپ کہتے ہیں میں نے دودھ، آپ کا دل نہیں کرا تو آپ کون سے کیا کیسے ماما کو کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں میں نے دودھ نہیں پینا. تو اس میں کون سا لفظ آپ استعمال کرتے ہو؟ نہیں اور نہ کا. لیکن یہاں پہ ہمارے سارے فکروں میں نہیں کا استعمال ہوگا. نہیں کا استعمال یہ کام آپ نے کاپی پر رکھ کے کرنا ہے. جملوں میں لفظ تاریخ اور دن ڈال کے آپ نے سبق کا نام لکھ کے آپ نے یہ کام اپنی کاپی پہ کرنا ہے. سوال نمبر 4 پیج نمبر 69 کا کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے. فکرات میں بول دیتی ہوں. کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ مثبت فکرہ ہے. مثبت یعنی صحیح کہا گیا کہ کسان فصلوں ہی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو اب اس کا ہم نے اپوزٹ بنانا ہے، اس کا ہم نے نہیں بنانا ہے، اس کا الٹ بنانا ہے. تو کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں. ہم نے کیا بنانا ہے؟ اس کو ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں. دوسرا ہے دیہی خواتین مردوں کے ہاتھ بٹاتی ہیں. مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں. دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں. دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں. یا اس کے بعد نیکسٹ ہے معمار مکان اور دکانیں تعمیر کرتا ہے. معمار مستری کو کہتے ہیں جو مکان بناتا ہے، جو اینٹیں مٹی پلستر کرتا ہے آپ کے گھروں میں. جو جب بھی کسی نے گھر بنانا ہو تو وہ ہم بلاتے ہیں اور عام میں اس کو مستری کا لفظ اس کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. جیسے پنجابی میں ورڈ تو یہ مکان بناتا ہے، تو اس کا ہم نے اپوزٹ بنانا ہے. معمار مکان اور دکانیں تعمیر نہیں کرتا ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی ہے. مثبت فکرہ ہے اور اس کو ہم نے اس کا اپوزٹ کریں گے، اس کا مخالف یا فکرہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں. اب ہم نے اس کا اپوزٹ بنانا نہیں لگا کے بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کا بیٹا سوال نمبر 4. آج کی کلاس آج ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی مکمل کی ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا کتاب کا کام بھی کیا ہے. اب جیسے جیسے آپ کو میں نے بتایا آپ نے ویسے ہی اپنا کام کرنا ہے. اور کام تحریری کام آپ نے بہت خوبصورت لکھائی کا خیال، لکھائی کے اصول کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. کہیں پہ بھی آپ کی مسٹیک یا غلطی جو آپ بار بار کاٹ کے لکھتے ہو، الفاظ کے درمیان وقفے کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مارجن لائن آپ نے پراپر سے جو ڈرا کرنی ہے. اور ڈیٹ اینڈ ڈے پھر دوبارہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ڈیٹ اینڈ ڈے بھی آپ نے لگانی ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں کہیں کوئی مشکل ہے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور آپ نے کسی بڑے سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.